جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ یوں کہتے ہیں ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں یہ سب کل من عند ربنا ہمارے رب پروردگار کی طرف سے ہے وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کر چکے ہیں ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے انکا انت الوہاب بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اے ہمارے پروردگار آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں اور اس دن میں جس میں ذرا بھی شک نہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد بلا شبہ اللہ تعالی خلاف کرتے نہیں وعدے کو ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت نہ ان کے اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت نے علم دین عطا فرمایا وہ ہر قسم کے قرآن کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری آیات ایک کلام اللہ کی طرف سے ہے اور ان باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں اہل عقل کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور کوئی آدمی اللہ کی وحی پہ یقین نہیں رکھتا جو پیغمبر لے کے آئے جو جبرائیل امین کے واسطے سے پیغام آئے تو وہ کم عقل ہے عقل کا معیار کیا ہے کہ جو اسے وحی کی روشنی ملی ہے جو وحی کا نور آیا ہے وہ اس کی عقل میں آ جائے اسے وہ قبول کر لے اور کسی کو اگر اللہ کا یہ کلام اللہ کا یہ پیغام سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بدترین کم عقل ہے ابو جہل اسے اہل عقل کہا جا کرتا تھا بڑا عقل والا ہے اور اس کا ایک لقب تھا ابو الحکم فیصلہ کرنے والوں کا باپ یعنی ہر معاملے میں وہ قبائل میں فیصلہ کیا کرتا تھا لیکن جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اسے سمجھ میں نہیں آئی اور آپ کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا آپ کی رسالت سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کیا ہوا ابو جہل جہالت کا باپ ہے یعنی بدترین کم عقلی یہ ہے کہ اسے وحی کی بات سمجھ میں نہ آئے پیغمبر کی بات سمجھ میں نہ آئے یہ بدترین کم عقلی ہے عقل کا معیار یہی ہے کہ اسے جو وحی کا نور ہے وہ اس کی عقل میں آ جائے اس کی سمجھ میں آ جائے تو اس نصیحت سے عقل والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ فریاد کرتے ہیں اور یہ وہ دعا ہے اگر آدمی اہتمام سے اور دل سے اسے مانگتا رہے تو خاتمہ اچھا ہوگا خاتمہ ایمان پہ ہوگا خاتمہ اسلام پہ ہوگا ہدایت پہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا یہ وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو ہر قسم کی کجی سے محفوظ فرما پھر گمراہی آ جائے پھر بے دین بن جاؤں اور پھر صراط مستقیم سے محروم ہو جاؤں اور پھر میرے اندر سے ہدایت کا نور چلا جائے اے اللہ اس کجی سے محفوظ فرما آپ نے اپنے فضل سے ہدایت دی ہے اور آپ کی خاص شان ہے وہاب ہیں آپ وہاب کہتے ہیں ایسی ذات جو بغیر استحقاق کی بھی عطا فرما دے مستحق تو نہیں ہوں استحقاق تو نہیں ہے بس ہدایت اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا انعام ہے بس اس کی مہربانی ہو گئی ورنہ دنیا میں کتنے ایسے ہیں جنہیں پیشاب پیتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے خنزیر کھاتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے ایسے بھی کتنے ہیں گندی سے گندی زندگی اختیار کر رہے انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی گندگی کی انتہا ان کے قریب جاؤ تو ان کے جسم سے بدبو آئے
ایسی ان کی غذائیں ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی، ہدایت دے دی، اسلام کا نور دے دیا، ایمان کی زندگی دے دی، اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اور آئندہ بھی آپ کے اسی فضل کے ہم محتاج ہیں کہ اپنا کرم فرما اور ہمارا خاتمہ اچھا فرما، کہ مرتے دم تک اس ایمان و ہدایت کے نور کے ساتھ زندگی ہو اور اسی پہ خاتمہ۔ تو یہ خاتمہ بالخیر کے لیے بڑی مسنون دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اس پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد